ناول کا نام ہے خان بابا کی گلنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گلنین آج پہلی بار چشم خان بلا جھجک اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ گلنین کی سفید رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ وہ اپنے آنسوؤں کو ہاتھ کی پشت سے رگڑ کر پہنچتی ہوئی بیڈ سے کھڑی ہو گئی تھی اور دوپٹہ ماتھے تک کھینچ لیا تھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ چشم خان نے کبھی نظر اٹھا کر اس کی سمت اتنے غور سے نہیں دیکھا تھا جیسے اس وقت دیکھ رہا تھا۔ جی صاحب، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بس اس کی آواز بھری ہوئی لگ رہی تھی، جس پر چشم خان کے چہرے کی تشویش اور پریشانی مزید بڑھ گئی۔ وہ ایک بار پھر نظر اٹھا کر بغور دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ بختاور تو بتا رہی تھی کہ تمہاری طبیعت خراب ہے۔ کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت کو؟ وہ کافی رسانیت مگر نپے تلے الفاظ میں پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں صاحب، بس بخار ہو گیا تھا۔ گلنین کا جسم ہلکے ہلکے لرز رہا تھا اور ٹانگیں بھی کانپ رہی تھیں۔ اس کے باوجود بھی ساکت نہیں تھی، پھر بھی وہ اپنے قدموں پہ کھڑی۔ کمال بہادری تھی اس کی۔ تمہیں بخار تھا تو بختاور تمہیں یہاں کیوں چھوڑ کر گئی؟ اب کی بار اس کا لہجہ سخت ہو چکا تھا۔ اب میں ٹھیک ہوں، اس لیے چھوڑ گئیں۔ گلنین کے حلق میں آنسوؤں کا گولا سا پھنس گیا تھا اور آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ لیکن مجھے تو تم کہیں سے بھی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ صاحب، آپ تھکے ہوئے آئے ہیں، میری فکر نہ کریں، جا کر آرام کریں۔ گلنین نے اپنے بے ربط الفاظ کو بمشکل یکجا کیا تھا۔ گلنین، صاف بتاؤ کیا بات ہے؟ بختاور نے کچھ کہا ہے؟ نہیں صاحب، بختاور بیوی تو بہت اچھی ہیں۔ گلنین کا لہجہ بھرا ہوا تھا۔ تو پھر لائبہ نے کچھ کہا ہے؟ نہیں صاحب، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے کہتے ہوئے سر جھکایا تھا۔ اسے اپنے زخموں کی طرح اپنی آنکھوں کے رسنے کا بھی ڈر تھا، اس لیے پلکوں کے ساتھ سر بھی جھکا لیا تھا۔ تم نے کل میرے نمبر پر فون کیا تھا، لیکن لائن ڈراپ ہو گئی تھی اور میٹنگ کی وجہ سے میں بھی تمہیں کال بیک نہ کر سکا۔ کیا بات تھی؟ کیوں فون کیا تھا؟ چشم خان کو بات کرتے کرتے اس کی کل والی فون کال یاد آ گئی تھی۔ آپ نے کل کال نہیں کی؟ صاحب، تو آج حال پوچھنے کا کیا فائدہ؟ گلنین کی جیسے آنکھیں جھلک پڑی تھیں۔ کیوں، کیا ہوا ہے تمہیں؟ چشم خان بری طرح چونک گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا صاحب، کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ کسی غریب کے ساتھ کچھ ہو بھی جائے تو سمجھیں کچھ نہیں ہوا۔ اس کی آواز میں عجیب کرچیوں کی سی ٹوٹ پھوٹ سنائی دے رہی تھی اور لہجے میں ہلکے زہر کی آمیزش موجود تھی۔ اس کے الفاظ میں کچھ چبھ رہا تھا۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو گل۔ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ بختاور نے کچھ کہا ہے یا لائبہ نے کوئی بات کی ہے؟ تمہیں کسی نے مارا پیٹا ہے؟ کیا ہوا ہے آخر؟ چشم خان کا لہجہ تیز اور آواز بلند ہو چکی تھی۔ مزید ضبط نہ ہو سکا اور وہ دھاڑے مار مار کر روتی ہوئی چشم خان کے قدموں میں گر گئی تھی، اور چشم خان اپنے قدموں میں گری تڑپ تڑپ کر روتی ہوئی گلنین کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ چشم، اٹھ جائیں پلیز، کتنا ٹائم ہو رہا ہے؟ ناشتہ بنا دیا ہے میں نے، اب گرم نہیں کروں گی۔ لائبہ نے دوبارہ آ کر آواز دی تو آواز میں بے زری گھلی ہوئی تھی۔ چشم خان نے چہرے سے کمبل ہٹا کر اسے دیکھا، وہ دروازے سے ہی واپس پلٹ رہی تھی۔ لائبہ، اس نے بے ساختہ آواز دی۔ جی، ادھر آؤ۔ اس نے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ فی الحال فارغ نہیں ہوں میں ناشتہ نیچے ٹیبل پر لگا آئی ہوں۔ اس نے ہری جھنڈی دکھا دی۔ چشم نے اسے دوبارہ آواز دی، لیکن وہ انسنی کرتی نیچے چلی گئی۔ چشم خان کا موڈ سخت بدمزہ ہوا تھا۔ وہ جھنجھلاتا ہوا اٹھ کر واش روم میں چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد تیار ہو کر نیچے آ گیا تھا۔ وہ پہلے سے کرسی پر تیار بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ چشم خان خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا اور وہ ناشتہ کرنے لگی۔ پراٹھا لیں گے؟ نو تھینکس۔ اس کے 90 تلے تھینکس پہ لائبہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ خفا ہو گئے ہیں؟ نہیں، مجھے خفا ہونے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ وہ گلاس میں جوس انڈھیلتے ہوئے لاتعلقی سے بولا۔ تو پھر منہ کیوں سوجا ہوا ہے؟ میرا منہ ہے، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ آپ کا منہ صرف آپ کا ہی نہیں ہے، اس پہ میرا بھی کوئی حق ہے، وہ چھیڑنے والے انداز میں بولی۔ اچھا، تھوڑی دیر پہلے جب میں حق جتا رہا تھا تب کیا ہوا تھا؟ بات کیوں نہیں سنی؟ وہ ناراضگی سے گھورتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ تو اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ اب سنا دیں، وہ مسکرا کر بولی۔ کمرے میں سنانے والی بات ڈائننگ ٹیبل پر کیسے سناؤں؟ چشم خان کی بات پر لائبہ کے چہرے پہ رنگ بکھر گئے تھے۔ ایسی بھی کیا بات تھی جو صرف کمرے میں ہی سنی جا سکتی ہے؟ وہ انجان بنتے ہوئے بولی۔ رات کو کمرے میں آنا، پھر بتاؤں گا۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ لائبہ بے ساختہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ بچے کہاں ہیں؟ چشم نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حمیدہ کے پاس کھیل رہے ہیں، اس نے ملازمہ کا بتایا۔ یعنی تم نے فارغ ہوتے ہوئے بھی میری بات نہیں سنی؟ چشم کو اپنی بات نہ سننے کا ابھی تک افسوس ہو رہا تھا اور لائبہ دل کھول کے ہنسی جا رہی تھی۔ پلیز ناشتہ کیجیے ورنہ افسوس میں پورا دن گزر جائے گا، لائبہ نے ہنستے ہوئے اسے کہا۔ اوئے گلنین، کہاں ہو بچہ؟ خان بابا کی عادت تھی کہ وہ گھر میں داخل ہوتے ہی بیٹی کو آواز دیتے تھے اور وہ ان کی آواز پہ بھاگی چلی آتی تھی۔ ارے بابا، آپ آ گئے؟
وہ دوپٹے سے ہاتھ پہنچتے ہوئے تیزی سے باہر آئی تھی۔ تو کیا میں رات رہنے گیا تھا؟ وہ سارا سامان گلنین کو تھماتے ہوئے ہنسے۔ میری کتابیں بھی لے آئے آپ؟ اس نے تھیلے میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ اوئے خانمہ خراب، کتابیں تو رہ گئیں۔ انہوں نے یاد آنے پہ اپنے سر پہ ہاتھ مارا تھا۔ اسی لیے تو کہتی ہوں بازار جاتے ہیں تو رات رہ کر ہی آیا کریں، بس واپسی کی جلدی ہوتی ہے۔ وہ خفا ہو رہی تھی۔ ارے پگلی، مجھے واپسی کی جلدی اسی لیے ہوتی ہے کہ میری گلنین گھر پہ اکیلی ہوتی ہے، اسی لیے تو فوراً واپس آ جاتا ہوں۔ گھر سے باہر جا کر بھی میرا دھیان گھر کی طرف ہی لگا رہتا ہے۔ خان بابا بڑے فخر اور محبت باش انداز سے بتا رہے تھے اور گلنین مزید خفا ہونے لگی تھی۔ کس چیز کا ڈر لگا رہتا ہے آپ کو؟ آپ کا گھر کہیں بھاگ جائے گا یا آپ کی گلنین کہیں بھاگ جائے گی؟ وہ ان سے لڑنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ارے میری گل پگلی، نہ تو تمہارے کہیں بھاگنے کا ڈر ہے اور نہ ہی گھر کے بھاگنے کا ڈر ہے۔ پتر، ڈر لگتا ہے تو صرف اس زمانے سے۔ زمانہ بہت ظالم ہے، ذرا ترس نہیں کھاتا، اسی لیے بیٹی کو تنہا چھوڑتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ لیکن بابا، اس میں زمانہ کہاں سے آ گیا؟ میں کہاں اور زمانہ کہاں؟ آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے بھی کوئی ڈر ہے بھلا؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ ارے پتر، تو 7 کوٹریوں میں بھی رہے پھر بھی زمانے تمہارے پیچھے نہیں جائے گا، لیکن زمانے کی بے رحم زبان 7 کوٹریوں میں بھی تمہارے پیچھے جائے گی۔ خان بابا نے ڈھکے چھپے الفاظ میں بیٹی کو سمجھایا اور وہ ماشاءاللہ اتنی سمجھدار تھی کہ فوراً سمجھ بھی گئی تھی۔ کچھ سمجھی کہ نہیں؟ جی سمجھ گئی ہوں، اس نے آہستگی سے سر ہلایا تھا۔ چلو تو پھر جلدی سے ہنڈیا بنا لو اور میں جا کر تمہاری کتابیں لے آؤں۔ وہ وہیں سے واپس پلٹ گئے۔ ارے نہیں بابا، ابھی رہنے دیں، کل لے آئیے گا، ایسی بھی کوئی جلدی نہیں ہے۔ اس نے انہیں دوبارہ بازار جانے سے منع کیا تھا۔ کل بھی تو میں نے ہی لے کر آنی ہے۔ اچھا آج ہی لے آؤں گا، جمعہ ہوگا اور بازار جلدی بند ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت موسم بہت خراب ہو رہا ہے، بارش شروع ہونے والی ہے، اس لیے اس نے موسم آبادآلود ہوتے دیکھا تو انہیں منع کیا۔ ارے یہ موسم تو روز ہی ایسا ہوتا ہے، میں ابھی لے آتا ہوں، شاباش تم ہنڈیا بنا لو۔ وہ کہہ کر گیٹ سے نکل گئے تھے۔ گلنین انہیں پیچھے سے آواز دیتی رہ گئی تھی۔ وہ بھلا گلنین کی بات کب ٹال سکتے تھے؟ اس کی کتابیں نہیں آئی تھیں تو انہیں چین کیسے آتا؟ اور وہ پچھتا رہی تھی کہ اس نے کتابوں کا ذکر کیوں کیا تھا۔ وہ کچن میں آ کر سبزیاں بناتے ہوئے بھی بول رہی تھی کہ نہ کہ بارش کے امکان بڑھ گئے تھے اور ماحول میں بادلوں کی گرج اندھیرا پھیلنے لگا تھا، کسی بھی وقت موسلا دھار بارش شروع ہو سکتی تھی۔ اف، ان کے پاس تو چھتری بھی نہیں ہے۔ اس نے چولہا جلا کر ہنڈیا چڑھا دی اور کچن کے باہر کی کھلنے والی کھڑکی کھول کر باہر جھانکا اور زمین پر برسنے والے بوندے دیکھ کر دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ رفتہ رفتہ ہنڈیا بھی بنا چکی تھی۔ خان بابا ابھی تک واپس نہیں آئے تھے، اس کی تشویش بڑھ گئی تھی۔ وہ چھتری لے کر باہر نکل آئی۔ قادر خان، اس نے گیٹ کے قریب آ کر چوکیدار کو زور سے آوازیں دی۔ کیا بات ہے گلنین؟ قادر خان چھتری لے کر سامنے آ گیا۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ چھتری بھی ہاتھوں سے نکلی جا رہی تھی۔ بابا بازار گئے تھے، ابھی تک نہیں آئے، میرے ساتھ چلو انہیں دیکھنے۔ وہ پریشان تھی۔ ارے پریشان کیوں ہوتی ہو؟ بارش کی وجہ سے کہیں رک گئے ہوں گے، قادر خان نے تسلی دی۔ نہیں قادر خان، وہ کہیں رکنے والے نہیں ہیں، ضرور کوئی مسئلہ ہو گیا ہے ان کے ساتھ۔ گلنین کسی کی تسلی ماننے والی نہیں تھی، لیکن گلنین اس بارش میں کہاں ڈھونڈنے جائیں گے؟ قادر خان طوفانی بارش دیکھ کر فکر مندی سے بولا۔ کہیں بھی جاؤں گی، تم بس میرے ساتھ چلو۔ وہ ناراضگی سے بولی تو قادر خان کو چپ ہونا پڑا۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، وہ مان گیا، لیکن قسمت اچھی تھی کہ وہ زحمت سے بچ گیا تھا۔ ابھی قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ خان بابا گیٹ سے اندر داخل ہوتے نظر آ گئے۔ لو، وہ خود ہی آ گئے۔ اسے خان بابا کو دیکھ کر خوشی ہوئی تھی، جبکہ گلنین کی پریشانی مزید بڑھ گئی تھی، چنانکہ خان بابا سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا اور وہ سر سے پاؤں تک بارش میں بھیگے ہوئے تھے۔ بارش کا پانی ان کے کپڑوں سے نچڑ رہا تھا۔ بابا آپ ٹھیک تو ہیں؟ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ چھڑی لے کر وہ ان کے قریب آ گئی۔ ہاں ٹھیک ہوں، تم اندر چلو۔ وہ بامشکل قدم اٹھا رہے تھے اور تکلیف کا احساس ان کی آواز میں بھی رچا ہوا تھا۔ گلنین نے چھتری پھینک کر انہیں سہارا دیا اور انہیں اندر لے آئی۔ قادر خان بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ بیٹھیں، اس نے کرسی کھینچی۔ آؤ، ان کے منہ سے بے ساختہ ایک کراہ نکلی تھی۔ بابا آپ بتاتے کیوں نہیں کیا ہوا ہے آپ کو؟ نین کا دل گھبرا رہا تھا۔ بس بیٹا، آتے ہوئے پاؤں پھسل گیا تھا، انہوں نے آہستگی سے کہا، اور ان کی نظر ان کے گھٹنوں پر پڑی۔ زمین سے رگڑ لگنے کی وجہ سے ان کی شلوار کا کپڑا گھٹنے سے پھٹا ہوا تھا۔ ہائے میرے اللہ، وہ تڑپ اٹھی تھی اور فرش پہ وہ زانوں بیٹھے ہوئے ان کی شلوار کا پائچہ چڑھا دیا تھا۔ گھٹنے سے خون رس رہا تھا۔ یہ تو بہت گہری چوٹ ہے۔ ارے شکر کرو بچہ، کوئی ہڈی پسلی ٹوٹنے سے بچ گئی، ورنہ گھر بھی نہیں آ سکتا تھا۔ بابا یہ میری وجہ سے ہوا ہے نہ میں کتابیں کہتی اور نہ آپ دوبارہ بازار جاتے۔ گلنین کو افسوس ہو رہا تھا۔ پتر، ہر چیز کا ایک بہانہ بنتا ہے۔ اٹھیں یہاں سے اور گرم کپڑے پہنے، میں پانی گرم کر کے لاتی ہوں، زخم صاف کر کے پٹی باندھ دیتی ہوں۔ وہ قادر خان کے ساتھ انہیں کمرے میں لے آئی اور کپڑے نکال کر ان کی طرف بڑھا دیے اور جلدی میں ان کے لیے چائے بھی بنائی۔
کافی سردی تھی، وہ ٹھٹر رہے تھے۔ دیکھیں بی بی، ان کو سردی کی وجہ سے بخار ہوا ہے اور اسی سردی کی وجہ سے یہ بخار اتر نہیں رہا۔ آپ انہیں گرم کمرے میں رکھنے کی کوشش کریں۔ خان بابا کو اس روز بارش میں بھیگنے کی وجہ سے بخار ہوا تھا اور آج 10 دن ہو گئے تھے وہ بخار نہیں اتر رہا تھا، یہاں تک کہ انہیں اسپتال میں بھی داخل کروا دیا تھا، لیکن پھر بھی ان کا بخار کم نہیں ہوا۔ گرم کمرے میں؟ وہ ناسمجھی سے پوچھ رہی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ آپ انہیں پرائیویٹ روم میں شفٹ کروا دیں، وہاں ہیٹنگ سسٹم ہے، یہاں وارڈ میں ہیٹر کی سہولت نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے اسے فرق سمجھایا اور گلنین سر جھکا کر مٹھی میں دبے چند 100 روپے کے نوٹ دیکھتی رہ گئی جو اس نے خان بابا کی آج کی دوائیوں کے لیے تھام رکھے تھے۔ پچھلے 10 دن سے مسلسل ڈاکٹر اور دوائیوں کا بل دے کر پورے مہینے کا خرچہ اٹھ گیا تھا۔ ڈاکٹر اسے کہہ کر چلا گیا کہ وہ پلٹ کر بابا کو دیکھنے لگی جو شاید بخار کی وجہ سے غنودگی کی حالت میں تھے۔ گلنین، قادر خان نے آواز دی۔ صاحب کو فون کرو، قادر خان نے مشورہ دیا۔ صاحب کو؟ اس کے قدم ٹھٹک سے گئے۔ تو اور کیا، اس مصیبت کے وقت اور کون کام آئے گا؟ وہ اسے سمجھا رہا تھا اور گلنین کے پاس سمجھنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ قادر خان سے فون نمبر لے کر اسپتال سے باہر بیٹھے چھوٹے سے پی سی او کی طرف چل دی۔ وہاں جا کر نمبر ڈائل کیا تو کال فوراً مل گئی تھی۔ ہیلو، چشم خان اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے چشم خان کی بھاری آواز سنائی دی۔ سلام صاحب، ایبٹ آباد سے گلنین بات کر رہی ہوں۔ اس کی آواز بے حد دھیمی تھی۔ چشم خان یقیناً چونکا تھا، اس کے انداز سے لگ رہا تھا۔ گلنین، خیریت؟ تم نے فون کیوں کیا؟ وہ واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ بابا بہت بیمار ہیں، بتاتے ہوئے اس کی آواز لرز رہی تھی۔ کیوں، کیا ہوا بابا کو؟ پچھلے 10 دن سے انہیں بخار ہے اور 2 دن سے انہیں اسپتال میں ایڈمٹ کروا رکھا ہے، بہت پریشانی بنی ہوئی ہے، انہیں ذرا بھی ہوش نہیں ہے۔ گلنین کی آواز بھر رہی تھی اور چشم خان نے فون بند کر دیا تھا۔ خیریت، آپ آفس سے جلدی کیوں آ گئے؟ لائبہ اپنی نگرانی میں حمیدہ سے کپڑے دھلوا رہی تھی جب چشم خان کی گاڑی رکنے کی آواز سن کر تیزی سے گھر کے مرکزی حصے میں آ گئی۔ وہ راہداری کی سمت بڑھ رہا تھا۔ میں ایبٹ آباد جا رہا ہوں، وہ تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بولا۔ ایبٹ آباد؟ کیوں، خیریت تو ہے؟ لائبہ متفکر ہوئی۔ خان بابا بیمار ہیں، اسپتال میں ایڈمٹ ہیں۔ وہ دروازہ کھول کر اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ اللہ خیر کرے، آپ کو کس نے بتایا ہے؟ وہ بھی اس کے پیچھے ہی اندر داخل ہوئی۔ گلنین کا فون آیا تھا۔ وہ وارڈ روب کا کارپیٹ کھول کر اپنا بیگ اور کپڑے نکالنے لگا۔ اوہو، یہ تو واقعی بہت پریشانی کی بات ہے۔ لائبہ کو بھی سن کر پریشانی ہوئی تھی۔ بس دعا کرو ان کے لیے۔ چشم باتھ روم میں جا کر اپنے برش وغیرہ اٹھا لایا اور بیگ میں رکھ دیے۔ تم یہ کپڑوں کی پیکنگ کر دو، میں تب تک مینیجر سے پتہ کر لوں کہ اس نے سیٹ کنفرم کی ہے یا نہیں۔ وہ جیب سے موبائل نکالتے ہوئے اجلت سے بولا۔ اس نے کراچی سے بائی ایئر جانا تھا، لیکن اتنے میں مینیجر کی کال آ گئی، اس کی سیٹ کنفرم ہو چکی تھی۔ تھینک یو یار، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ پیکنگ ہو گئی؟ لائبہ کی سمت مڑا۔ جی ہو گئی ہے، لائبہ نے بیگ کی زپ بند کر دی۔ اوکے، میرے شوز نکال دو، وارڈ روب کے خفیہ خانے سے کیش نکالتے ہوئے بولا۔ یہ کچھ کیش تم اپنے پاس رکھ لو، اس نے لائبہ کو کیش تھمایا۔ لیکن چشم، میں اکیلی کیسے؟ لائبہ نے بات ادھوری چھوڑتے ہوئے کہا، مگر چشم اس کی ادھوری بات کا مفہوم سمجھ چکا تھا۔ ڈونٹ وری، تم اکیلی نہیں رہو گی، میں نے بختاور کو فون کر دیا ہے، وہ شام تک تمہارے پاس آ جائے گی اور انشاءاللہ میری واپسی تک وہ یہیں رہے گی۔ چشم نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ کی واپسی کب تک ہوگی؟ واپسی کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ تو خان بابا کی طبیعت دیکھ کر ہی بتایا جا سکتا ہے، بس تم اللہ سے ان کے لیے دعا کرو۔ چشم اسے کافی تسلی دے کر بچوں سے مل کر رخصت ہوا۔ وہ اس وقت خان بابا کی طرف سے واقعی بہت پریشان تھا۔ ایئرپورٹ پہنچا تو فلائٹ کا ٹائم ہو چکا تھا۔ شکر تھا اسے فلائٹ وقت پہ مل گئی تھی، ورنہ کافی انتظار کرنا پڑتا۔ خان بابا، چشم ان کے قریب جھکتے ہوئے آہستگی سے بولا۔ انہوں نے اس کی آواز بامشکل آنکھیں کھول کر دیکھا تھا۔ ان کی بوڑھی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ جی خان بابا، چشم ہی ہوں، کیسے ہیں آپ؟ وہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دباتے ہوئے بولا۔ ان کا ہاتھ بخار کی حدت سے تپ رہا تھا۔ اللہ کا کرم ہے، جو چاہے سو کرے، وہ پلکیں مونتے ہوئے دھیمی سی آواز میں بولے تھے۔ چشم خان ان کی آواز بامشکل سن سکا تھا۔ اللہ بہتر کرے گا خان بابا، آپ حوصلہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ابھی ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں، نہیں تو آپ کو لے چلتا ہوں۔ اس نے خان بابا کی ڈھارس بندھائی۔ ارے نہیں پتر، ادھر آ، میرے پاس بیٹھ، بڑے دنوں بعد تیری صورت دیکھی ہے۔ خان بابا نے چشم خان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ قادر خان، جاؤ تم ڈاکٹرز کو بلا کر لاؤ۔ چشم خان نے اشارہ کیا۔ میں بلا کر لاتی ہوں۔ گلنین تیزی سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں ڈاکٹرز آ گئے تھے۔ آپ انہیں پرائیویٹ روم میں شفٹ کریں، اس نے ڈاکٹرز کو اشارہ، اور اگلے 10 منٹ کے اندر انہیں پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ پیسے کے بلبوتے پر اسپتال کے سارے عملے میں جیسے تیزی اور پھرتی امڑ آئی، پھرتی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ نرسیں اور ڈاکٹرز بھی جی سر کہنے پر مجبور تھے۔ پرائیویٹ ہاسپٹل تھا، یہاں زیادہ پیسے والے کی قدر تھی۔ یہ ماجرا گلنین نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ 2 روز سے جس اسٹاف کے پیچھے